کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تب تو تم قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ قریب رہو گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، اور اس کے بعد ایک صحابی سے حضور فرماتے ہیں دیکھیں یہاں پر کس بندے کو، کس امتی کو حضور سے ملنے کا شوق نہیں ہے، حضور کے دیدار کا شوق کسے نہیں ہے؟ ہاں بس جس کے دل میں کوڑ ہو اور دنیا کی محبت راسخ ہو گئی ہے، جم گئی ہے، گناہوں کی لذتیں اس کی آنکھوں پر پٹی ڈال چکی ہوں، اسے اپنے نبی کو دیکھنے کی تمنا بھی نہیں آتی۔ ہونا یہ چاہیے ہماری دعاؤں میں سب سے بڑی دعا یہ ہو، اللہ ہمیں جیتے جی اپنے نبی کا دیدار نصیب کرے۔ وہ جمال جہاں آرا، وہ کمال حسن حضور ہم سب کو دنیا میں دیکھنے کا موقع مل جائے تو اس سے بڑی زندگی میں ہماری معراج ہی کیا ہو سکتی ہے۔ عزیزان گرامی، اس کے باوجود اللہ کے نبی رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے غلاموں کو ان کا حوصلہ بڑھاتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں جو روزانہ 50 بار درود پڑھنے کی عادت ڈال لے۔ کتنی مرتبہ؟ 50 بار۔ کوشش کریں اپنے نبی پر، کیا اتنا بھی نہیں کر سکتے؟ حضور فرماتے ہیں جو روزانہ 50 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی عادت ڈال لے، کل قیامت کے دن میں اپنے ہاتھوں سے اسے مصافحہ کروں گا۔ اب یہاں پر سوچنے کی بات ہے، نبی جس سے مصافحہ کر لیں، دنیا میں تو حال یہ ہے، حضرت جابر فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر کھانے کے لیے تشریف لائے، کھانا کھایا اور دسترخوان سے ہاتھ پوچھ لیے، دسترخوان سے حضور نے ہاتھ پوچھ لیے۔ حضرت جابر کہتے ہیں وہ دسترخوان پھر میں اٹھا کر رکھ لیا برسوں تک، اور جب کبھی میلا ہو جاتا، مٹی لگ جاتی تو دھوتا نہیں تھا، بھڑکتے ہوئے آگ کے تندور میں ڈال دیتا تھا اور پھر نکالتا تھا تو پورا میل چلا جاتا اور کپڑے کا رواں بھی نہیں جلتا تھا۔ حدیث پاک میں موجود ہے، پوچھا گیا کیوں نہیں جلتا تمہارا کپڑا؟ کہتے ہیں حضور کا ہاتھ جو لگ گیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک جو لگا ہے، یہ اس دسترخوان کو آگ چھوتی بھی نہیں ہے۔ یہ رہی بات۔ اور صحابہ کرام یہ بھی فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس پر ہاتھ رکھا، برکت کی دعا دی، اس پر کبھی بے برکتی آئی نہیں۔ اب یہاں دسترخوان کا رواں نہیں جلتا دنیا کی آگ سے، کل بروز قیامت اگر حضور مصافحہ کر لیں تو یقین جانو میرے عزیزو پھر جہنم کی آگ کیسے جلا سکے گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک لگ جائے تو پھر اسے دوزخ کی آگ کیسے جلائے گی؟ اسی لیے عادت یہ ڈال لو۔ آج ہم نے اپنے دیگر ضروریات کے لیے اپنا کتنا وقت خاص کر لیا ہے، کتنا وقت، ہر ایک کے کچھ نہ کچھ اوقات۔ میاں جھوٹے نیوز پیپر پڑھنے کے لیے وقت نکال لیتے ہیں، کچھ لوگوں کا کھانا اس وقت تک ہضم نہیں ہوتا جب تک یہ جھوٹے پیپر چاٹ نہیں لیتے، کچھ کا تو سیریل میں، کچھ کا تو فلموں میں، کچھ کا کھیلوں میں، کچھ کا گیموں میں۔ یہ وقت ہمارا مخصوص دیا گیا ہے، اور کچھ لوگوں کا یہ ٹائم ہے مخصوص ہے، یہ گپیں لگانے کا وقت ہے، عصر سے مغرب کا ٹائم ہے، عشاء کے بعد تھوڑا وقت ہے، چہل قدمی کا ہے۔ ہر ایکٹیویٹی کے لیے آپ نے اپنے کچھ اوقات رکھے ہیں، اپنے جسم کو سدھارنے کے لیے، کھانے کے لیے وقت ہے، پینے کے لیے اوقات ہیں، سونے کے اوقات ہیں، ہمارے حاجات ضروری پورے باہر نکالنے کے لیے وقت ہے ہمارے پاس، لوگوں سے ملنے کے اوقات ہیں، یہ سب چیزوں کے وقت ہیں۔ اگر اپنے نبی کے لیے اس میں سے کوئی وقت نکالا ہوتا تو یقیناً سچ جانو کہ یہ سچا امتی کہلاتا۔ احتساب کر کے دیکھو پچھلی ہماری زندگی میں، گن کر کے نکالو۔ روز اللہ تعالیٰ نے خیرات میں مجھے 24 گھنٹے عطا کی، میں رب کی ہی عبادت میں پورے 24 گھنٹوں میں 1 گھنٹہ نہیں دے پایا۔ حقیقت میں بتا رہا ہوں، فجر کی نماز، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، کل نمازیں اگر ملا کر کے ایک وقت میں کوئی پڑھ لے تو 1 گھنٹے سے زیادہ کا ٹائم نہیں جاتا ہے۔ اگر تنہا کوئی پڑھے گا تو 1 گھنٹے میں 5 وقت کی نمازیں، فجر 10 منٹ میں ہو جائے گی، ظہر 15 منٹ میں ہو جائے گی، عصر 15 منٹ میں ہو جائے گی، مغرب 10 منٹ میں، عشاء مشکل سے 15 منٹ میں۔ ان تمام چیزوں کو ملا کر کے مشکل سے گھنٹہ سوا گھنٹے میں پوری عبادتیں ہو جاتی۔ 24 گھنٹوں میں سے 1 گھنٹہ ہم اللہ کی عبادت کے لیے نہیں دے پاتے، پھر ہم اللہ عز و جل کے بندے کہلاتے ہیں، اور دعاؤں میں بار بار یہ رو کر کے عرض کرتے ہیں مدد کب آئے گی، مدد کب آئے گی۔ اور یہ تو رہی عبادت کی بات، اس نبی کی بارگاہ میں جب ہمیں درود پڑھنا ہو یا انہیں یاد کرنا ہو تو مجھے بتاؤ مسلمانوں، آپ کو معلوم ہے ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار رات بھر کھڑے ہو کر روتے رہتے تھے۔ عبادت کی انہیں ضرورت کیا تھی؟ اس لیے کہ وہ بخشے ہوئے تھے،
اور جنت اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ میں عطا کی، آپ جسے چاہیں جنت میں لے جائیں۔ لیکن پھر کھڑے ہو کر رونا کس لیے تھا؟ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہ پوچھتی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عائشہ میں اپنی امت کے لیے کھڑا ہوتا ہوں، میری امت کے لیے روتا ہوں۔ حتیٰ کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی مرتضیٰ فرماتے ہیں جس گھڑی ہم نے نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر میں اتارا، آخری وقت تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، لبوں کو اس وقت بھی ہم نے ہلتے ہوئے دیکھا، کان لگایا تو حضور کے الفاظ یہ تھے رب اغفر لامتی فانہم لا یعلمون، اے میرے مولا میری امت کی بخشش کر دے، وہ مجھے نہیں پہچانتی ہے۔ وہ نبی جو قبر میں رکھے جانے کے بعد بھی ہم کو یاد کرتے رہے۔ اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں رات میں اتنی دیر کھڑے ہونے سے حضور کے پیروں میں سوجن آ جاتی تھی، اور میں کپڑا گرم کر کے حضور کی سوجن کو سینک سینک کر کے نرم کیا کرتی تھی، پنڈلیاں سخت ہو جاتی تھی کھڑے ہونے کی وجہ سے۔ کھڑے ہو کر کے دکھاؤ کوئی رات بھر، کس کے لیے کھڑے ہوتے تھے؟ اپنی اسی امت کے لیے۔ اسی لیے امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے ہمیں یہ درس دیا تھا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجیے۔ آج ہم سب مسلمانوں کا حال یہ ہو چکا ہے، ہم کہنے کو عاشقان رسول کہتے ہیں، محبان رسول، ہمارا شمار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والوں میں، لیکن اگر گریبان میں جھانک کر کے دیکھیں تو ہمارے الفاظ کے علاوہ کچھ نہیں رہا۔ مجھے بتاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بیتی ہوئی پچھلی زندگی میں سے آپ نے کیا حضور کو سکون پہنچانے کا ذریعہ دیا ہے؟ کوئی تحفہ ایسا بتاؤ جو نبی کو راضی کرنے کے لیے دیا ہے؟ جھوٹی محبتوں کو راضی کرنے کے لیے ہم اپنی پوری محنتیں قربان کرتے ہیں۔ کسی ایرے غیرے سے عشق ہو جائے اس کے لیے اپنا پورا مال لٹا دیں، اپنی جائیدادیں لٹا دیں، اس کے لیے ساری چیزیں وقف کرنے کو تیار ہو۔ اور جس نبی نے رو رو کر کے اپنے رب سے تمہارے لیے خیرات مانگی، حتیٰ کہ معراج کی شب جو اللہ نے اپنے نبی کو عطا کیا اور اس کے بعد کسی کو نہیں عطا ہوگی، حضور کے علاوہ کسی کو معراج ہوئی؟ اللہ نے اپنے قرب خاص میں بلایا، اور اتنا قریب بلایا جتنا قریب پھر نہ کسی کو بلایا تھا نہ بلائے گا۔ اس وقت بھی رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب سے پوچھا اے میرے محبوب آج اتنے قریب آپ آ چکے ہیں، اس سے پہلے میں نے کسی کو اتنا قریب نہ بلایا، اب نہ اس کے بعد بلایا جائے گا، آپ کی کوئی خواہش ہو تو مانگ لے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اپنے رب کا یہ معاملہ دیکھا تو عرض کرتے ہیں اے میرے مولا میری امت کی بخشش طلب کرتا ہوں۔ دوسرا، ہم میں سے کوئی اگر تھوڑا سا مقام پا جائے تو کیا کیا مانگ لیتا ہے، مجھے گھر چاہیے، گاڑی بنگلے چاہیے، جائیدادیں چاہیے، سکون کا ایک محل چاہیے۔ اس نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس وقت حالت یہ بھی تھی، مکہ مکرمہ والے روز ستاتے تھے، روز پریشان کرتے تھے، صحابہ کو کھینچتے تھے، گالیاں الگ دیتے اور گندگیاں الگ ڈالتے تھے۔ کیا حضور یہ نہیں کہتے اے مولا ان کفار و مشرکین کی اذیتوں سے ہمیں نکال لے؟ معراج کی شب میں حضور نے ہم غریبوں کو یاد کیا ہے، ہم گنہگاروں کے متعلق عرض کیا مولا میری امت کی بخشش میرے ہاتھ میں دے دے، قیامت کے دن میں جسے چاہوں جنت میں لے کر چلا جاؤں۔ عزیزان گرامی، تب رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے نبی ان قریب تمہارا مولا تمہیں اتنا دے دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے، اتنا دے دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجیے۔ اے میرے عزیز سنی مسلمانوں، دوسرے دنیا میں اگر کوئی عیاشیوں میں پڑا ہے اور اپنے نبی کو بھول چکا ہے تو اسے جانے دو، تمہارا تو رشتہ میرے نبی سے جڑا ہوا ہے۔ تمہاری آس و یاس و تمنا اور عقیدہ یہ ہے مروں گا تو قبر میں بھی حضور کو منہ دکھانا ہے، اٹھوں گا تو حشر میں ان کی شفاعت کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، اور اگر بخشش کا کوئی سہارا ہے تو صرف میرے نبی کی ذات ہے۔ یہ سب چیزیں معلوم ہو کر ہم کیا حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں؟ بتاؤ اپنے دن کا کوئی وقت خاص کیا ہے اپنے نبی کے لیے؟ میں نے آج سے چند روز قبل ایک تقریر میں جمعہ میں ہی اعلان کیا تھا، کیا ہی اچھا ہوتا آج ہمارا بیان شاید ہر گھر میں بچیاں عورتیں سب سن رہی ہوں گی۔ میں نے اس سے قبل تلقین کیا تھا پاک سائٹ والے کم سے کم اس بات کو شروع کرے،
ہر ہفتے جمعہ کی نماز ہونے کے بعد سارے گھر والے ایک دسترخوان پر بیٹھ جائیں، اس وقت تک کھانا نہیں کھائیں گے جب تک حضور کی بارگاہ میں 100 بار درود نہیں بھیج لیں گے۔ پہلے حضور کو جمعہ کے دن راضی کریں، اس لیے کہ میرے آقا فرماتے ہیں کہ جو نماز، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ تم لوگوں کا تعرض الصلاۃ علی یوم الجمعہ، تم لوگوں کا درود جمعہ کے دن میرے پاس پیش کیا جاتا ہے، اور بلکہ ایک حدیث میں فرماتے ہیں جو اس دن درود پڑھتا ہے میں خود اس کے درود کو سنتا ہوں اور پھر اس کو اس کے باپ کے نام سے پہچانتا ہوں، اور پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں اس کے لیے دعا بھی کرتا ہوں کہ میرے فلاں امتی نے، فلاں کے بیٹے نے مجھے آج درود کا تحفہ بھیجا ہے، کاش ہمارا نام بارگاہ رسول میں چلا جاتا۔ گانے بہت گا لیے، لوگوں کے لیے دل دکھانے کی بہت سارے کام کر لیے، اپنی نسلوں کو کم سے کم یہ عادت تو ڈال دیتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں درود بھیجے بغیر تمہارا جمعہ کمپلیٹ نہیں ہونا چاہیے، تمہاری جمعہ کی شام نہیں آنا چاہیے کہ آج درود فرشتے بھیجنے کے لیے لاکھوں فرشتے زمین پر آ چکے ہوتے ہیں۔ کس لیے جانتے ہیں؟ آج اللہ تعالیٰ لاکھوں کی تعداد میں، کروڑوں کی تعداد میں فرشتوں کو اتارتا ہے، پوری زمین پر پھیل جاتے ہیں اور سنتے ہیں کون امتی نبی پر درود بھیج رہا ہے، جہاں درود بھیجا یہ فرشتے اس کا درود لے کر سیدھے مدینے پہنچ جاتے اور پیش کرتے ہیں آقا آپ کے فلاں امتی نے آپ کو تحفہ بھیجا ہے۔ میرے عزیزو، اب مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی میلاد قریب آ رہی ہے، چھوڑ دو اپنے گھروں میں کچھ گانے بجانے، تماشوں کو بند کرو، اپنے نبی کو اذیت دینے والے کام کم کرو۔ اب تو حال یہ ہو گیا کہ میں یہ باتیں اس لیے عرض کرتا ہوں میرے عزیزو، دل دکھتا ہے، دل کبھی درد کرتا ہے۔ اس نبی کو ہم نے کب راحت پہنچائی؟ اس نبی نے تو فرمایا تھا نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، وہ دے نہیں سکے۔ درود سے میرے آقا کی خوشی تھی، وہ دے نہیں سکے۔ اور میلاد کے نام پر جمع تو ہوتے ہیں، لیکن حیرت یہ ہوتی ہے کہ اس میں بھی ڈی جے باجے پر ناچ گانوں کے علاوہ کچھ نہیں کرتے۔ یعنی اپنے نبی کو ستانے کا کب تک تم عزم لے کر کے چلو گے؟ کیا اپنے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ٹھیس پہنچانے کے لیے ہماری زندگی اللہ نے دی ہے؟ میں اس لیے دعوت فکر دیتا ہوں غیور مسلمانوں کو، یہ تمہارے اخلاق نہیں ہے، تمہیں اللہ نے ناچنے کے لیے نہیں بنایا، تمہیں اپنے نبی کے لیے بنایا ہے، تم اپنے نبی کی امانت ہو۔ زندگی یہ نہیں کسی کی کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے۔ ہماری زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امانت ہے، ہمارے اخلاق، ہمارے کردار حضور کی امانت ہے۔ آج میلاد مصطفیٰ کا دورہ ہوگا، یقیناً میں آپ سے گزارش کروں گا ضرور اپنے گھروں کو سجاؤ، ضرور قمقمے لگاؤ، لائٹنگ، یہ جتنے بھی جھنڈے، جو کچھ بھی سجاوٹ ہو کر سکتے ہو، لیکن یہ ظاہری سجاوٹ ہے، یہ ظاہری سجاوٹ ہے۔ یہ چند پیسوں میں تمہارا گھر تو چمک جائے گا، لیکن درودوں سے کم از کم اپنا دل بھی تو چمکا لو، میرے مصطفیٰ کو یاد کر کے اپنا باطن بھی چمکا لو۔ پھر جب 12ویں شب آ جائے، میرے مصطفیٰ کی میلاد کا دن آئے، تمہارا گھر الگ روشن ہو رہا اور تمہارا دل الگ روشن ہو رہا ہو۔ یہ دن بھی تو دیکھنا ہے میں میلاد مصطفیٰ میں کہ جس دن ہم 12ویں شب بارگاہ رسالت معاد میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے گلیوں میں آئے تو دل اتنا روشن ہو چکا ہو کہ جو اس چہرے کو دیکھے وہ مصطفیٰ کے عشق میں ڈوب جائے، حضور کی محبت میں گرفتار ہو جائے۔ یہی تو بات تھی۔ علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ دلی میں جلوس میں نکلتے تھے، بڑے پائے کے محدث ہے، عشق رسول کا خزانہ دل میں تھا۔ یہ جلوس کیوں شروع کیا گیا یہ بھی بتا دوں، ہمارے ناچنے اور انٹرٹینمنٹ کے لیے نہیں ہے۔ جلوس کی ابتدا بھی جو ہوئی تھی وہ بڑا مقصد تھا، اس کا بڑا کام تھا۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی اپنے ہمراہ، اپنے مریدوں اور اپنے طالب علم، اپنے شاگردوں کے ساتھ دلی کی سرزمین پر جب نکلتے، 12ویں کے دن پر شام ہونے کو نہیں ہوتی کہ سینکڑوں غیر مسلم اسلام میں آ چکے ہوتے، سینکڑوں لوگ صرف چہرہ دیکھ کر اور اس جلوس کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ انہیں ایمان عطا کرتا، ہدایت دیتا۔ وجہ کیا ہے؟ انہوں نے دل کو اتنا چمکا لیا تھا کہ یہ روشنی جس پر پڑتی اس کا دل بھی چمک اٹھتا، وہ بھی روشن ہو جاتا۔ آج ہم کالے دل لے کر کے نکل کر اپنا ہی ناچ کر کے اپنی ہی عاقبت اور اپنی آخرت خراب کر کے آتے ہیں۔ میں پھر سے تنبیہ کروں گا، حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میوزک سے نفرت فرماتے ہیں،
گانے بجانوں کو اللہ کے نبی نے فرمایا دجال کے آلات ہیں، شیطان کے ناچنے اور اس کے خوشی کے آلات ہیں، ہمیں یہ سب چیزیں استعمال نہیں کرنی چاہیے۔ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قریب آ رہی ہے تو یہ صرف علماء کا کام نہیں ہے، مبلغین کا کام نہیں ہے۔ اے سنی مسلمانوں، تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے، ہر ایک کھڑا ہو جائے اور اس میسج کو عام کرے۔ جو غلط راستے پر جانے کی کوشش کر رہا ہے، جاؤ اسے سمجھاؤ، کہو یہ وقت نہیں ہے تمہارے ڈی جے بجانے کا، یہ وقت نہیں ہے تمہارے ناچنے کا۔ کاش تجھے اگر اپنے نبی کے بارے میں یہ معلوم ہوتا کہ ہمارے جلوس میں اور ہمارے جلسوں میں مصطفیٰ کی آمد ہوتی ہے تو تیرا چہرہ شرم سے جھک جاتا۔ کہاں ناچنے کی فرصت ہوتی، کہاں ناچنے کی یہ خواہش ہوتی۔ عزیزان گرامی، اس تصور کے ساتھ میلاد میں جاؤ اور میلاد مناؤ کہ تمہارا دل یہ بولے کہ میرے آقا میری محفل میں آنے والے ہیں، حضور تشریف لانے والے۔ عزیزان گرامی وقار، انہی باتوں کے ساتھ میں آخری بات آپ کو آج تنبیہاً کہتا ہوں، آج رات میلاد کی پہلی محفل ہوگی، پہلی شب ہوگی۔ اپنے گھروں میں عورتوں اور بچوں کو کثرت سے درود پڑھنے کی تلقین کرو، تنبیہ کرو، اور انشاءاللہ العزیز پچھلے سال کی طرح اس سال بھی مدینہ مسجد کے گیٹ پر ہم ایک بڑا ڈبہ رکھیں گے اور اس میں جو بھی جتنے درود پڑھا ہے اپنی چٹھیاں اس میں تعداد لکھ کر کے لا کر ڈال دیں، اور گھر کے ہر بچے کو تسبیح پکڑا دیں، اور کم از کم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 12ویں تک ہر ایک کے 12,000 تو درود ہونا ہی چاہیے۔ یہ منیمم کہہ رہا ہوں، باقی کسی کی تعداد وہ اس کے مرضی پر ہے۔ پچھلے سال مجھے یاد ہے 5ویں شب ہوئی تھی کہ ایک 6 سال کا بچہ مسافے میں ملتا ہے اور کہتا ہے 32,000 درود ہو چکے ہیں۔ یہ ہے عشق رسول جو ہم بانٹنا چاہتے ہیں۔ اپنے گھروں میں بچوں کو اتنا پڑھاؤ کہ کوئی ایمان کا لٹیرا چھیننے آئے تو اس کے یہ درودوں کی نسبت ہی اس کا ایمان بچا لے جائے۔ اپنے گھر کی عورتوں کو بھی اس کی تلقین کرو۔ اور مجھے تعداد یاد نہیں رہ گئی، پچھلے سال میلاد کے وقت ہم نے اعلان بھی کیا تھا اپنے جلسوں میں، 1 کروڑ کے اوپر کچھ درود مبارکہ صرف پاک سائٹ سے حضور کی بارگاہ میں گئے تھے اپنے محلے سے۔ اس بار بھی کوشش کریں ہر گھر سے درود پاک کثرت سے پڑھیں اور جتنی تعداد ہے وہ لکھ کر کے لائیں۔ ہم آخری دن 12ویں کو انشاءاللہ العزیز اگر جلسہ ہوا تو اس میں ہم پوری تعداد کو اجتماعی طور پر جمع کریں گے اور بارگاہ نبی میں پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ آقا، آپ کی محبتوں اور آپ کی عنایتوں کا پوری امت مل کر کے بھی بدلہ نہیں دے سکتی، لیکن آپ کی دعاؤں سے ایک کمزور امت نے ایک چھوٹا سا تحفہ آپ کی بارگاہ میں پیش کیا ہے۔ یقین جانو وہ 12ویں شب مصطفیٰ کی نظر عنایت ہماری طرف ہو جائے گی۔ اللہ کے رسول اگر چاہیں تو ہمیں دین و دنیا کی برکات سے نواز دیں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تعالیٰ اس میلاد مصطفیٰ کو ہم سب کے لیے خیر و برکت کی میلاد بنائے، اور جہاں پر میرے آقا کا مولا باڑا بانٹ رہا ہو ان سب میں ہم سب کا حصہ بھی عطا فرمائے۔ رب کریم ہم سب کو حضور کی بارگاہ سے ایسا رشتہ غلامی جوڑ دے کہ دنیا ہمارے رشتوں کو توڑنے کی کوشش کرے مگر تیرے نبی سے ہم جڑتے ہی چلے جائیں۔ ہماری نسلوں میں قیامت تک عاشقان مصطفیٰ پیدا فرما، ہم سب کو گستاخان رسول بد عقیدوں سے محفوظ و مامون فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، وآخر دعوانا الحمد